جھوٹ کی حرمت اس کے جواز کی صورتیں یہ باب تحریم الکذب و بیان یباح منہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا۔ قال ابن شہاب ولم اسمع یرخص فی شیء مما یقول الناس کاذب الا فی ثلاث الحرب والاصلاح بین الناس، یعنی کہ یہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں جو ہے وہ بندہ جھوٹا نکلاتا۔ یہ اس کے بارے میں حضرت ام کلثوم بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرائے، اچھی بات کہے اور دوسروں کی طرف اچھی بات منسوب کرے۔ ابن شہاب ظاہر بیان کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے صرف 3 موقع پر جھوٹ کی بات سنی ہے، جنگ اور جہاد میں، 2 آدمی میں صلح کرانے کے لیے، اور ایک شخص کا بیوی کو راضی کے لیے سے جھوٹ بولنا، اور عورت کا اپنے خاوند سے جھوٹ بولنا۔ اس طرح فرمایا کہ اوپر مدرجہ بالا جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کا جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیات و حدیث آثار صحابہ اور فقہ کی تصریحات سے ثابت ہے کہ جس جگہ کسی مسئلے سے جھوٹ بولنا پڑے تو توریہ اور تاریخ سے کام لینا چاہیے، تاہم بعض موقع پر صراحتاً جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر امام غزالی امام شامی نے کیا ہے کہ مسلمان کے بھی جان مال عزت بچانے کے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن یہ رخصت ہے اور عزیمت اس کی برعکس ہے، اور دوسرے مسلمان کو جان مال اور عزت بچانے کے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ تو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سچوں کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے، اور وہ ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو کذاب لکھا جاتا ہے۔